یہ سوال عجیب و غریب ہے. پہلے یہ پوچھیں کہ کون سی قوالی سننا جائز ہے. پوچھتے ہیں کون سی قوالی ناجائز ہے. سمجھا؟ ایک بات ہے، یہ جو قوالی سننا چاہتے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا، وہ بتائیے. آپ قوالی آپ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسانوں کی چند قسمیں ہو سکتی ہیں. قوالی سننے والے بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. کچھ لوگ وہ ہیں جو طالب مولا ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو طالب عقبہ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو طالب دنیا. اب یہ سوال ہم سے کون کر رہا ہے؟ طالب مولا اگر کر رہا ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا. طالب عقبہ اگر کر رہا تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا. اور طالب دنیا اگر اس وقت ساری دنیا میں زیادہ کون ہے؟ طالب دنیا اگر سوال کرے گا تو اس کو تو پہلے ہم یہ سنا دیں گے الدنیا جیفت طالبها الکلاب. دنیا ایک مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں. اب یہ طالب دنیا ہم سے پوچھ رہا ہے تو اب یہ بتاؤ قوالی سننے والے جو ہیں وہ کس خانے کے ہیں؟ طالب دنیا، طالب عقبہ یا طالب مولا؟ کس خانے کے ہیں وہ؟ اور جو سننا چاہتے ہیں اس سے ان کا کیا فائدہ؟ یہ تو اسلام کا کوئی بنیادی اصول ہے نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ قوالی سنے. ایسی کوئی بات نہیں. سمجھا؟ زیادہ زیادہ مباحات کے درجے میں بات آتی ہے. مگر یہ سوال آپ نے جو کہا تو میرے خیال میں اس کا جواب یہی رہے گا جو شیخ سعدی نے دیا تھا کہ قوالی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، سننے والے کو سامنے لاؤ تو میں بتا دوں گا. سبحان اللہ. اب سننے والے تین قسمیں ہوتے ہیں تو آپ خود فیصلہ کریں آپ کیا ہیں. آپ طالب عقبہ ہیں، صرف عقبہ ہی کے خیال میں ہیں، صرف آخرت ہی کی بھلائی چاہ رہے ہیں، دنیا کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی ہے، یا آپ طالب مولا ہیں، مولا کے سوا دنیا کا کوئی ذہن ہی میں نہیں. اب ظاہر ہے آپ اپنے کو خوب پہچانتے ہوں گے کہ آپ کیا ہیں. یا طالب دنیا اگر آپ ہیں، صرف دنیا ہی دنیا میں، تو یہ قوالی کے پیچھے کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو ایک دنیا ہی ہے، آپ اس دنیا سے تو باہر نہیں ہیں. اس طرح کے سوالات تو وہی کریں جو پہلے اپنی جگہ متعین کر لیں کہ ہم ہیں کیا، اور ان حال میں ہماری حیثیت کیا ہے. پھر ان کو صحیح جواب ملے گا کہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے مکروہ ہے، آپ کے لیے مباح ہے. یہ ساری تفصیل وہی بتائے گا. پہلے سننے والے کو دیکھیں، نہ سننے والا صحیح مل رہا ہے نہ سنانے والے صحیح مل رہے ہیں. قانونی زبان بے لہل حلال لغیر ہی حرام. ارے بھائی بتاؤ اہل کون ہے، غیر اہل کون ہے، یہ بھی تو سمجھاؤ. تو اہل تو وہی ہوگا
جو طالب عقبہ ہو، طالب مولا ہو، تو ان اہل والوں کو تلاش کرو. اور جو اہل ہوتے ہیں وہ اپنے کو اہل نہیں سمجھتے، اہل نہیں سمجھتے. تو اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہر اہل والا مجلس میں جا کے بیٹھے. آج کل مجلسوں کا تو حال ایسا ہو گیا کہ اس کا معیار اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ نہ پڑھنے والے صحیح، نہ سننے والے صحیح. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کی جو موجودہ قوالیاں ہیں یہ سب ناجائز ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اس کے جو شرائط ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے. کم از کم اتنا تو شرط ہو کہ آپ کی محفل میں ایک ایسا کامل شخص ہو جو آپ کے تصورات کو بہکنے نہ دے، آپ کے دل و دماغ پر اس کا قبضہ ہو، تو اس کی معیت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ بچانے والا تو سامنے بیٹھا ہی ہوا. مگر سب ویسے ہی ہو، نہ وضو کا خیال، نہ نماز کا خیال، نہ یہ وہ. تو جن کے لیے علماء نے مباح جائز کیا ہے، اب وہی لوگ ان کا نظر آ رہے ہیں، اب وہی دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ وقت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس ہم غور کریں. بس یہی ہے کہ اگر آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے میں، بعض بزرگوں کے تعلق سے ہے کہ وہ سنتے تھے اور واقعی وہ اس کے اہل بھی تھے، اور ان کے ساتھ جو سنتے تھے ان کی وہ حفاظت کرتے تھے. یہ عام قوالیاں جو بازاری قوالیاں، اور یہ بازاری لوگ آگے کہتے ہیں یہ قوالی اور ہے، حضرت امیر خسرو کی قوالی اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو اس پر نہ چشمہ کیجیے. ان کا سننا اور ہے، ان بزرگوں کا سننا اور ہے. لہذا یہ مسئلہ وقت کا کوئی اہم مسئلہ ہے بھی نہیں، اور اس پر نہ غور کرنا چاہیے. ہاں، فقہی طور پر اگر آپ اس کا جواب سمجھنا چاہتے ہیں تو علماء آپ کو سمجھانے کے لیے کافی. سبحان اللہ. تو عزیزان